أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ آج جمعہ کے دن اللہ کے بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین، میری ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ وہ موضوع ہے اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ میں نے اس موضوع کو انتخاب اس لیے کیا کہ آج کل کے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہماری معیشت تباہ ہے، کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں اور ہر آدمی ایک دوسرے سے اپنی پریشانی کو ساجھا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میرا کاروبار بند ہو چکا ہے، میری معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب ہمارا بھائی یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ ہمارا کاروبار، ہمارا معاملہ، ہمارے حالات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں،
اس کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی آج کیوں ہم اور آپ اللہ کے گھر سے جڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ سے قریب کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کو کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنے حالات کو بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے اپنی پریشانی کا رونا تو روتا ہے۔ جو انسان اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتا، اس کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، لیکن جس رب کے سامنے رونا چاہیے تھا، جس رب کے سامنے اس کو اپنی مصیبت بیان کرنی چاہیے تھی، آج وہ انسان اس رب کو چھوڑ کر کے اس رب کے بندے کے سامنے روتا ہے جو اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، یہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ آخر اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ آخر اللہ رب العالمین ہم سے اتنا خفا کیوں ہیں کہ رب العالمین نے اپنے عذاب کی شکل میں بے شمار چیزیں ہمارے اوپر نازل کر دی ہیں، اور آج ہم اور آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ میرے بھائیوں، ملک کے حالات غور سے سنیے گا۔ آج کا موضوع اگر انسان سن لیا، سننے کے بعد اگر اپنی زندگی کے اندر چینجنگ پیدا کر لی تو یاد رکھیے وہ انسان کامیاب ہوگا، ورنہ اگر انسان یہ سوچ کر سنتا ہے کہ میں سنوں گا، علماء کرام بیان کرتے ہیں کریں، ان کا کام وہ ہے اور ہمارا کام سننا ہے، سن کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی، اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہم بھی ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ملک کے جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں۔ ملک کے اندر ہم اور آپ وہ قوم اللہ رب العالمین کو ماننے والی، اور وہ قوم جو اپنے محبوب نبی کے راستے پر چلنے والی ہے، آج وہ قوم ذلت و رسوائی کا سامنا کیسے کر رہی ہے؟ آج وہ قوم ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ جو قوم قیامت کے دن ساری امتوں کے لیے گواہی دے گی، ساری امتوں کے لیے وہ گواہی دے گی، اس قوم سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اس قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ یہ قوم خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ جس امت کو اللہ نے سب سے بہترین کہا ہے، جس امت کو اللہ نے سب سے محبوب امت بنایا ہے، آخر وہ امت اتنی پریشان کیوں ہے؟ وہ امت اتنی ذلیل کیوں ہے؟ وہ امت اتنی رسوا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، غور کیجئے گا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم قرآن کریم میں متعدد مقامات پر پڑھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے واقعے کو اللہ نے متعدد مقامات پر، بے شمار مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں خاص طور سے میں نے رمضان میں درس قرآن میں بتایا بھی تھا کہ بنی اسرائیل کون سی قوم تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل یہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ کی بہت ہی محبوب قوم تھی۔ اللہ رب العالمین اس قوم سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ نے بے شمار انعامات نازل کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ریڈی میڈ کھانا من سلوا نازل کیا ان کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایسے انعامات کیے ہیں کہ قرآن کریم جب ہم اور آپ پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر وہ انعام کیا، اور اس بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اس وقت کی جتنی بھی قومیں تھیں سب قوموں پر بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک انعام دیا تھا، ایک فضیلت، ایک مقام دیا تھا۔ لیکن جب یہ قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، تو معلوم ہے آپ کو کہ ہر انسان، ہر فرد
جب وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے رب العالمین ان کے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جس کو تو نے گمراہ کر دیا۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا کس پر؟ بنی اسرائیل پر۔ اور انسان، ہر انسان اپنے ہر رکعت میں پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ بنی اسرائیل یہودیوں کے طریقے پر نہ چلانا، کیوں؟ تیرا غضب ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بنی اسرائیلیوں نے اتنی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو اتنا گرایا کہ دنیا والوں کے لیے انہیں عبرت کا نشاں بنا دیا، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشاں بنا دیا۔ اور یاد رکھیے، جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی ہے، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ یعنی اس قوم کے اندر سکون، امن و شانتی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کوئی قوم ناشکری نہ کرے، اللہ کی نعمت کی نافرمانی نہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے تعلیمات کو ٹھکرائے نہیں، قرآن کا مذاق نہ اڑائے، تب تک اس قوم کے اندر، اس سماج کے اندر امن و شانتی، سکون نازل ہوتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو قوم، جو بستی ایمان اور تقوی کے راستے پر چلے گی، جو قوم، جو بستی ایمان اور تقوی کے راستے کو اپنائے گی، اپنا ایمان مضبوط رکھے گی، اللہ سے ڈرتے رہے گی، تو زمین سے بھی رب العالمین برکت نازل کرے گا، آسمان سے بھی برکت نازل ہوگی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ قوم، یہ بستی والے اللہ رب العالمین ایمان پر قائم رہتی، تقوی اختیار کرتی، اللہ سے ڈرتے رہتی، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازوں ان پر کھول دیتے، آسمان اور زمین کی تمام برکتیں ان پر نازل ہوتی رہتی۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے تکذیب کیا، اللہ کو جھٹلایا، اس کے نبی کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کے بنیاد پر ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ یعنی جو قوم ایمان اور تقوی کو چھوڑ دے، اللہ پر ایمان کو مضبوط کم کرے یا اللہ سے نہ ڈرے، تو رب العالمین کی طرف سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ بستی والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے، اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو گئے، بے سکون میں آ گئے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم رات میں سوئیں گے تو ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھو، تم ہمارے عذاب سے بے خوف مت ہو، اگر تم سوئے رہو گے تب بھی تمہارے اوپر ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اے بستی والو، کیا تم اللہ کے عذاب سے نڈر ہو چکے ہو، بے خوف ہو چکے ہو کہ تم صبح کا ٹائم ہوگا تم کھیلتے رہو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم کھیلتے بھی رہو گے، صبح کا ٹائم بھی رہے گا، تب بھی اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ڈھیل پن سے تم بے خوف ہو چکے ہو۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یاد رکھو اللہ کے ڈھیل سے بے خوف وہی ہوتا ہے، وہی قوم ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے، نقصان جو اٹھاتی ہے، جو خسارہ اٹھاتی ہے، وہی قوم اللہ کے ڈھیل سے بے خوف ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اس آیت کریمہ کے اندر، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے
ایک بات بتا دی کہ اگر جو قوم جو بستی ایمان کو مضبوط رکھے گی، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بسا کر رکھے گی، تو زمین و آسمان کی برکتیں ایسی قوم اور ایسی بستی پر نازل ہوگا، ایسی قوم ایسی بستی پر نازل ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہو، ورنہ اللہ رب العالمین عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسائے گا۔ اللہ رب العالمین عذاب کا کوڑا برسائے گا، عذاب کے کوڑے سے تمہیں مارے گا۔ اب آپ بولیں گے عذاب کا کوڑا یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسی چیز ہے؟ آپ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ فجر آپ کھولیں گے، 30واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو لمبے لمبے کھمبے والے، ستونوں والے، بڑے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، ڈیل ڈول والے ہوا کرتے تھے، بہت بڑا بڑا گھر ہوا کرتا تھا ان کا۔ اس مضبوط قوم کو، اس بہترین قوم کو، اس جو ہے پاورفل قوم کو اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا، اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم کو اللہ نے کسی قوم کو ایسا بنایا ہی نہیں تھا جو طاقت اور جو قوت اللہ نے قوم عاد کے اندر دی تھی۔ عاد ایک مضبوط قوم تھی، ایک پاورفل قوم تھی، ڈیل ڈول والے لمبے چوڑے رہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود کو دیکھو جو وادیوں میں پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، پتھروں کو تراش تراش کر کے وہ اپنے مکانات بناتے، گھر بناتے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کو دیکھو جو ہے کیا نام ہے، کیلوں والا، یعنی وہ اپنے لوگوں پر اس طرح سے عذاب دیتا، اپنے لوگوں کو سزا دیتا کہ جب وہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا تو وہ اس انسان کو سلا دیتا اور اس کے ہاتھ پیر پر میخیں یعنی کیلے مار گاڑ کر کے تب اس کو مارتا، اس کو سزا دیتا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے قوم عاد کو، قوم سمود کو، فرعون کو تباہ و برباد کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے شہروں میں نافرمانی کی، سرکشی کی ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور زمین میں فتنہ فساد برپا کیا ہے، زمین میں فساد برپا کیا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب، بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو یاد رکھو آپ کا رب ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، قوم عاد کو، قوم سمود کو، فرعون کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد اس لیے کیا ہے کہ ان لوگوں نے زمین میں نافرمانی کی اور سرکشی کی ہے۔ میرے بھائیو اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب اللہ کسی قوم یا بستی کو برباد کرنا چاہتا ہے نا، تو اس بستی کے خوشحال لوگوں کو، امیر لوگوں کو، بڑے بڑے پوجی پیسے والوں کو کے اندر اللہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، پہلے ان کو خراب کرتا ہے، پہلے ان کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے، تب جا کر کے پوری قوم کے اندر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تو اس قوم یا اس بستی کے جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، امیر پیسے والے لوگ ہیں، ان کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے، برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اس کے بعد پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی قوم بستی کو اللہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کس کو تباہ کرتا ہے؟
سب سے پہلے امیروں کو، پیسے والوں کو، امیروں کو، خوشحال لوگوں کو اللہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، جب آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ہر دور میں، ہر گاؤں میں ایک ایک نبی کو بھیجا۔ جب اس نبی نے اللہ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے عام کیا تو کمزور طبقے کے لوگوں نے نبی کے تعلیمات کو جلدی قبول کیا اور مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے۔ لیکن جو بڑے بڑے لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، ان لوگوں نے نافرمانی کی اور کہا انا بما ارسلتم به کافرون، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم تمہاری تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے، تم کو نہیں نبی تسلیم نہیں کرتے۔ کن لوگوں نے؟ پیسے والوں نے، امیروں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کا انکار سب سے پہلے خوشحال لوگوں نے کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم یا بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے امیروں کے اندر گندگی پیدا کرتا ہے اور ان کے اندر غلط کام پیدا کرتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں تو پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب تو بہت ہیں، اسباب بہت ہیں، ریزن بہت ہیں، لیکن 5 اسباب بتاؤں گا مختصر طور پر۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں 5 اسباب بتاؤں گا۔ ان 5 اسباب کو یاد رکھیے اور سوچے کیا ہم اس اسباب میں ہم تو ملوث نہیں؟ کیا وہ ریزن ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کیا وہ غلطیاں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اس کو سدھاریے، ورنہ اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے۔ سب سے پہلا سبب اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ کا عذاب پوری کسی قوم یا بستی میں تب بھی آتا ہے جب کوئی قوم یا بستی والے اصلاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں، برائی کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، برائی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے کرنے دو، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ اگر کوئی پڑوسی کا بچہ چوری کرتا ہے اس کو سمجھاتے نہیں ہیں بلکہ وہیں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ برائی کو دیکھ کر برائی پر خاموش ہونے والوں، اصلاح نہ کرنے والوں، جس قوم کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ مر جاتے ہیں یا اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں، اس قوم یا اس بستی پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس قوم اس بستی پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سورہ اعراف اٹھائیے اور تفصیل کے ساتھ پڑھیے کہ ایک بنی اسرائیل کی ہی ایک قوم تھی جو بحر قلزم دریا کے کنارے واقع تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، تم سنو، تم جو ہے سنیچر کے روز مچھلی مت مارا کرنا، سنیچر کے روز مچھلی مت مارنا، بلکہ باقی 6 دن تم جو ہے مچھلی کا شکار کرنا، لیکن 1 دن مت کرنا۔ اللہ نے منع کر دیا اور آزمائش کے طور پر کیا کیا؟ سنیچر کے ہی روز سمندر میں مچھلیاں اوپر رہا کرتی تھیں، وہ لوگ دیکھتے تھے، باقی 6 دن سمندر کے نیچے مچھلی رہتی تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ آزمائش، امتحان لینا تھا اللہ رب العالمین کو۔ 6 دن مچھلی نہیں آ رہی ہے، 1 دن مچھلی آ رہی ہے اور اس دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک ہیلا نکالا، چال نکالی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ تو ان لوگوں نے سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھود دیا اور ایک نالی سمندر سے بنا دی کہ چلو سنیچر کے روز جو مچھلیاں اوپر آتی ہیں اس نالی کے ذریعے سے گڑھے میں آ جائیں گی اور اتوار کو ہم اس گڑھے سے مچھلیاں نکال لیں گے۔ لہذا ان لوگوں نے ایسے کیا، گڑھا کھودا، نالی بنائی، مچھلی آتی تھی اور جب مچھلی آ گئی تو نالی کا دروازہ بند کر دیا اور اتوار کے روز کیا کیا؟ مچھلی کو نکال لیا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ چلو اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ گئے اور ہمارا کام بھی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، غور کیجئے گا، ایسے وقت میں 3 لوگ وہاں پر آ گئے، 3 ٹکڑے میں لوگ بٹ گئے۔ ایک ٹکڑا تو یہ تھا، ایک جماعت تو یہ تھی جو اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی، دوسری جماعت تو یہ تھی کہ جو نافرمانی کو دیکھ رہی تھی، غلط کام کو دیکھ رہی تھی، خاموش بنی بیٹھی ہے، چلو کچھ نہیں بولنا ہے۔ تیسری جماعت ایسی تھی جو نافرمانی کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو منع بھی کر رہے تھے۔ ان کو کیا ہے؟ منع کر رہے تھے کہ مت کرو، اللہ رب العالمین نے تمہیں منع کیا ہے، یہ نافرمانی والا کام ہے۔ اب غور کیجئے کہ جو لوگ خاموش تھے ان لوگوں نے پوچھا کس سے؟ منع کرنے والوں سے،
کہ ارے تم کیوں پوچھ رہے ہو, کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. چپ رہنے والوں نے منع کرنے والوں سے پوچھا کہ ارے تم منع کیوں کر رہے ہو, ان کے اوپر ہلاک آنے والا ہے, ان کو برباد اللہ رب العالمین کرنے والا ہے, عذاب ان پر آتا ہے, آنے دو, تم کیوں بولتے ہو, تم چپ رہا کرو, تم نصیحت کیوں کرتے ہو؟ تو نصیحت کرنے والوں نے کہا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. اے میرے ساتھیو, ہم نصیحت انہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے جب سوال ہوگا اے میرے بندو تم نے نافرمانی دیکھ کر تم نے نصیحت کیوں نہیں کی تھی, تو اللہ کے سامنے ہم کہہ سکیں گے اے اللہ ہم نے ان کو کہا تھا, سمجھایا تھا, ہم معذرت کر لیں گے, عذر پیش کر دیں گے. ولعلهم يتقون, اور ہو سکتا ہے بار بار سمجھانے سے یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ جائیں. غور کیجئے میرے بھائیوں, کیا کہا منع کرنے والوں نے؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں, اور ہو سکتا ہے بار بار منع کرنے سے یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں. لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. لیکن جو لوگ نافرمانی کر رہے تھے وہ لوگ منع کرنے والوں کی بات پر دھیان نہیں دیے اور ان لوگوں نے ان کی باتوں کو بھلا دیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. اللہ رب العالمین نے منع کرنے والوں کو نجات دلا دی, جو لوگ نافرمانی کرنے سے روک رہے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا, باقی تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ. جب نافرمانی زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے ان کی شکل و صورت کو بندر کی شکل بنا دیا, بندر کی شکل ان کی شکل و صورت کو بنا دیا, بندر بن گئے. میرے بھائیوں غور کیجئے, جس سماج کے اندر, جس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے, برائی کو دیکھ کر برائی پر خاموش رہنے والے لوگ, برائی کو دیکھ کر چپ رہنے والے لوگ رہیں گے, برائی سے منع نہیں کریں گے, تو یاد رکھیے ایسی قوم ایسی بستی پر تب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھ لیجئے گا, جو قوم جو بستی برائی پر خاموش رہتی ہے, جو نافرمانی کرتی ہے, ان کے ساتھ وہ بھی پیسے جائیں گے جیسے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے. اسی لیے جب تک اصلاح کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ رب العالمین کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا. لیکن اصلاح کرنے والے اگر ختم ہو جائیں گے, برائی پر خاموش رہیں گے, تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا عذاب کا انتظار کیجئے. میرے بھائیو غور کیجئے, کتنی بڑی بات ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ جس قوم اور بستی میں اللہ کا عذاب تب بھی آتا ہے جو لوگ اصلاح نہیں کرتے ہیں, برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں اور برائی کے دیکھ کر کے وہ چپ ہو جاتے ہیں, تب بھی اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ اس قوم پر, اس بستی پر تب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, سود بیاج کا کاروبار کرتے ہیں, لین دین میں کمی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. یاد رکھیے آج تو سود کی اتنی شکل لوگوں نے بنا لی ہے, نام خالی چینج کر دیا بس وہ جائز ہو گیا. چاہے وہ لون اس کو لے لیجئے, چاہے وہ اس کو بیاج لے لیجئے, چاہے وہ لائف انشورنس لے لیجئے, چاہے اور کچھ بیمہ لے لیجئے, یہ سب سود کی یہ چور راستے ہیں, یہ شیطانی راستے ہیں. ان کو ہم نے نکالا اور سود کو اختیار کیا ہے. یاد رکھیے سود کھانے والوں, سود کا لین دین کرنے والوں, میں انشاءاللہ کبھی کسی خطبے میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا, لیکن آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر قوم کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے تو سود کا کاروبار بند کیجئے, سود کا لین دین بند کیجئے. جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں, سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کے اندر شامل ہیں, وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں, وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں, اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا, اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا؟ نہیں. تو سود کو چھوڑیے, سود کو چھوڑیے, سود کا لین دین چھوڑیے, سود کا کاروبار چھوڑیے. اگر جس قوم اور بستی میں سود کا کاروبار ہوگا, ناپ تول میں کمی ہوگی, اللہ رب العالمین کا عذاب اس قوم اور اس بستی میں آئے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا.
اور شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، نہیں تو زمین میں فتنہ فساد برپا ہوگا۔ تو شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم والوں نے کہا کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، اے شعیب آپ نماز پڑھتے ہو، کیا آپ کو نماز اسی چیز کا حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے آبا و اجداد کی عبادت کرنے سے روک دیجئے؟ کیا آپ جو ہے ہمارے ناپ تول میں جو فائدہ ہوتا ہے اس سے روک دیجئے؟ میرے بھائیوں، شعیب علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا، نبی کی تعلیمات کا انکار کیا اور کہا ہم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، ہم 1 کلو کے بجائے 900 گرام تول کر دیتے ہیں، 100 گرام فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 طرح کا عذاب آیا شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ پہلا عذاب کیا آیا؟ گرمی لگ رہی تھی ان کو، بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بدلی آ رہی ہے، خوش ہو گئے کہ اب بدلی آ رہی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوگی، لہذا وہ بدلی کے پیچھے پیچھے بھاگے اور بدلی کے نیچے آئے۔ اس بدلی کے اندر جو ہے آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے آگ کے انگارے کو تمام قوم والوں کے اوپر بھیج دیا اور سب جل کر راکھ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ایک عذاب تو یہ تھا کہ زلزلہ آیا زمین کے اندر اور پورے زمین کو تہس نہس کر کے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک عذاب تو یہ تھا، ایک چیخ آتی ہے، بہت تیز آواز میں چیخ آتی ہے، جس چیخ نے ان کے کان کے پردے کو نہیں پھاڑا بلکہ کان کے پردے کو پھاڑنے کے ساتھ ساتھ دل کو ان کے بند کر دیا اور تمام کے تمام لوگ برباد ہو گئے، سو گئے، تمام کے تمام لوگ موت کی نیند سو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اے میرے شعیب کو جھٹلانے والوں، شعیب کی بات کو نہ ماننے والوں، نبی کی بات نہ ماننے والوں، کہاں گئے؟ تمہارے گھر کہاں گئے؟ تمہارے مکانات کہاں گئے؟ تمہاری تمام پراپرٹی کہاں گئی؟ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جس نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اس نے نقصان اٹھایا، تمام کے تمام گھروں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ ایسا لگتا تھا یہاں پر کوئی بستی آباد تھی نہیں، سب گھر کو برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب اس لیے بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب اس لیے بھی آتا ہے جس قوم اور جس بستی میں لوگ گانا بجانا کی شروعات کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر گانا بانا بجاتے ہیں، اللہ کی یاد کو چھوڑ کر کے وہ ڈرامے اور سیریل دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ایسی قوم کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھ لیجئے، ماں اور بہنوں کا حال دیکھ لیجئے، ڈرامہ سیریل چل رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اذان فلم اور ڈرامے کی آواز کو سنو تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر آواز بڑھ جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ڈرامہ اور سیریل کے چکر میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، جہاں پر ڈرامہ اور سیریل کے چکر میں، گانے بجانے کے چکر میں اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ رب العالمین کا ایسے بستی میں عذاب آئے گا عذاب۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں بیکار چیزوں کو تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے آیات کا مذاق اڑا سکیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن تھے، مفسر قرآن تھے، انہوں نے کہا لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، وہ تمام آلات ہیں، وہ تمام ڈرامے اور سیریل ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ تمام لہو لعب، تمام تفریحات کے کام ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، کیا آج ہم موبائل پر گانا نہیں سنتے؟ آج کتنے نوجوانوں سے میں نے پوچھا، بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں، گانا شروع کر دیے، کام میں لگے ہیں۔ بھائی کیوں گانا سن رہے ہیں؟ تو شاید ٹائم پاس ہوتا ہے، ٹائم اچھے سے گزر جاتا ہے۔ اگر سفر کر رہے ہیں، ایئر فون کے ساتھ گانا سن رہے ہیں تو کیوں سن رہے ہیں بھائی؟ تو وقت اچھے سے کٹ جاتا ہے، کام اچھے سے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گانا سننے سے سکون ملے گا؟
इत्मीनान मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर इत्मीनान चाहते हो, सुकून चाहते हो, अमन और शांति चाहते हो, दिल को सुकून चाहते हो, घर में रहमत चाहते हो, अल्लाह को याद करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इमाम कायनात का तरीक़ा है, जब कहीं परेशानी के आलम से आते तो सबसे पहले अल्लाह के बारगाह में आते, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते और कहते या बिलाल अक़िमिस सलातु अरिहना बिहा, ऐ बिलाल नमाज कायम करो, सुकून पहुँचाओ। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ने से सुकून मिलेगा, कुरान की तिलावत करने से सुकून मिलेगा। याद रखो मेरे भाइयों, ये हमारे और आपकी सोच है कि मोबाइल पर गाना सुनने से, मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने से हमें सुकून मिलेगा। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान से क्या कहा मालूम है आपको? शैतान से कहा वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका वअजलिब अलैहिम, आए शैतान जाओ, जिस बंदे को मेरे गुमराह करना चाहते हो गुमराह करो, अपनी बेहतरीन आवाज़ में गुमराह करना चाहते हो गुमराह करो, मेरे बंदों के माल औलाद में शरीक हो जाओ, मेरे बंदों को अपने चेले चमचों से जिस तरह चाहो गुमराह कर लो, लेकिन याद रखो मेरे नेक बंदे तुम्हारे गुमराही में आने वाले नहीं हैं। ये खूबसूरत आवाज़ क्या है मालूम है आपको? ये गाने की सुंदर आवाज़ है, गाने की बेहतरीन आवाज़ हमें अच्छी लगती, लेकिन कुरान की अच्छी तिलावत अच्छी नहीं लगती, हमें आज़ान की अच्छी आज़ान अच्छी नहीं लगती, हमें बेहतरीन उलमाए किराम के बयानात अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर किसी जो है औरत का, किसी जो है मर्द का अगर गाना सुनना है तो हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। याद रखिए, ये गाना बजाना, ये लहू लईब, ये तमाम खुराफात, ये करने वाले शैतान के चेले हैं। ये किसके चेले हैं? शैतान के चेले हैं, और शैतान उनको गुमराह कर रहा है। और जो अल्लाह के बंदे हैं उनका ताल्लुक़ नमाज से रहता है, उनका ताल्लुक़ कुरान से रहता है, उनका ताल्लुक़ इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से रहता है। मेरे भाइयों, वक्त 5-10 मिनट ज़्यादा मैं आपका लूँगा, लेकिन बात जो 2 और बतानी है मैं उसको बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि अल्लाह का अज़ाब क्यों आता है। 3 बातें मैंने बता दी हैं। चौथी बात यह है, अल्लाह का अज़ाब हमारे समाज में, कौम में तब भी आता है जब समाज और मुआशरे के लोग फहश कामों में, ज़ना के कामों में मुलव्विस हो जाएं। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना करना तो दूर की बात है, ज़िना के करीब ही मत जाओ। ऐसी बुराई है जिस बुराई को तुम करोगे तुम्हारे माशरे को तबाह व बर्बाद कर देगी। मुझे अफसोस के साथ इस बात को कहने दीजिए, मैं कहना चाहता हूँ इस मिंबर रसूल से, आज हमारा माशरा समाज बर्बाद इसलिए भी है कि अगर शादी ब्याह होता है तो मर्द औरत एक साथ इकट्ठे वहाँ पर बात भी कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, दूल्हे को औरत भी देख रही है, सब कुछ हो रहा है, मेहंदी और इस तरीके से हल्दी औरतें भी लगा रही हैं। वो औरतें जो गैर महरिम हैं, मेरे भाइयों बताने दीजिए, इसको बयान करने दीजिए कि आज क्या वजह है कि वहाँ पर आपके लिए सब जायज़ हो जाता है, लेकिन अगर आप कहीं और जाते हैं, मस्जिद में आएंगी, वहाँ पर बुराई पैदा होगी, नमाज पढ़ेंगी, वहाँ पर बुराई पैदा होगी, कुरान की तिलावत करेंगी, वहाँ पर बुराई पैदा होगी। लेकिन अगर मार्केट में जाते हैं, गैर महरम से बात करते हैं, अपने बहनोई से बात करते हैं, जीजा से बात करते हैं, वहाँ पर बुराई पैदा नहीं होगी। याद रखिए, खलेरा भाई भी खलेरी बहन से बात नहीं कर सकता, चचेरा भाई चचेरी बहन से बात नहीं कर सकता। क्यों? क्या खलेरे भाई की शादी खलेरे बहन से हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती ना? जायज़ है कि नहीं जायज़ है? अगर जायज़ है तो बात नहीं कर सकता, वो हराम है उसके लिए। चचेरा भाई चचेरी बहन के लिए हराम है। क्यों? वो उससे बात नहीं कर सकता, बात करना जायज़ नहीं है। जब शादी जायज़ है तो बात करना जायज़ नहीं है। याद रखिए, वो गैर मुहरिम है आपके लिए। वो क्या है? गैर मुहरिम है। माँ है, आपकी बहन है, बेटी है, ये सब आपके लिए मुहरिम है, खाला है, इससे आप बात कीजिए, आपसे उनको देख सकते। लेकिन जो गैर मुहरिम हैं आप उनसे बात नहीं कर सकते। याद रखिए, ये फितना फसाद हमारे समाज में मौजूद है। आज हमारे घरों में कोई भी आ रहा है, सबको परमिशन है, आओ बगैर परमिशन के आ जाओ,
کسی کو بھی دیکھ لو، ہماری ماں کو، ہماری بہن کو۔ میرے بھائیوں، یہ زنا کا راستہ ہم اور آپ کھول رہے ہیں، زنا کا راستہ کھول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، 5 برائیاں جس کے اندر آ گئیں، وہ 5 برائیاں آنے کے بعد بھلائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس سماج سے۔ وہ 5 برائی کیا ہے؟ پہلی برائی اللہ کے نبی نے فرمایا لم تظہر الفاحشہ قوم فی قوم قط، جس قوم کے اندر فحش، برائیاں، بے حیائیاں اگر آ گئیں تو اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین طاعون جیسی بیماری کو لاتا ہے، اور ایسی بیماری کو عذاب کی شکل میں نازل کرے گا جس بیماری کا نام باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے کبھی سنا تھا کورونا بیماری کا، کورونا وائرس کا نام؟ کبھی سنا تھا چکن گنیا کا نام؟ کبھی سنا تھا کینسر کا نام؟ جو 70 سال کے پہلے کے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی سنا تھا؟ لیکن آج کورونا بھی آیا، چکن گنیا بھی آیا، کینسر بھی آیا، شوگر بھی آیا، اور ہارٹ کے مریض بھی آئے، سب نام آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر وہ برائی آ چکی ہے، بے حیائی آ چکی ہے، جس بے حیائی نے اس برائی کو، اس بیماری کو جنم دیا ہے، اللہ نے عذاب کی شکل میں بھیجا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، ہر لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا دھندا نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے کورونا کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا عذاب ہے، دعا کیجئے اللہ سے قریب ہوئیے۔ اور 5ویں چیز، آخری چیز کیا ہے کہ ہمارے قوم میں، بستی میں اللہ کا عذاب تب بھی آتا ہے جن کی تنہائیاں گناہوں سے پاک نہ ہو، جن کی تنہائیاں گناہوں سے پاک نہ ہو۔ دکھنے میں تو ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تقوی شعار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، عمرہ بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن رات میں جب بیٹھتے ہیں اکیلے میں، جہاں پر دنیا کی کوئی نظر نہیں پڑ رہی ہے، وہاں پر وہ حرام کام کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، فحش گانے سن رہے ہیں، فحش کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جس قوم اور بستی کے لوگ اگر ان کی برائیاں، ان کے تنہائیوں سے پاک نہیں ہے، تو ایسے قوم پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ أَقْوَامًا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میری امت میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، نماز بہت پڑھتے ہوں گے، دیندار ہوں گے، تقوی بہت ان کے اندر ہوگا، ایمان اچھا ہوگا، اور صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، حج کیا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہوا منصورہ، ان کی تمام نیکیوں کو ہواؤں کے اندر اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ حضرت ثوبان نے پوچھا اللہ کے نبی، آخر ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اللہ ان کی ان تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے نسل سے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ وہ ہماری طرح نماز پڑھیں گے، ہماری طرح جو ہے صدقہ خیرات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ وہ لوگ تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن رات میں وہ تنہائی میں جب اکیلے جائیں گے تو گناہ کے کام کریں گے، وہ لوگ فحش کام کریں گے، غلطیاں کریں گے، حرام کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی والا کام کریں گے، اسی لیے اللہ رب العالمین ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس طرح ہم جلوت میں ظاہری طور پر اچھے ہیں، ویسے اپنے آپ کو باطنی طور پر بھی اچھا بنائیں۔ ہم جب اندھیرے میں جائیں، اکیلے میں رہیں، تو کم سے کم وہاں پر کسی انسان کا ڈر نہیں تو اللہ کا ڈر رکھیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے 5 سبب بتایا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جس سماج اور معاشرے سے اصلاح کرنے والے، برائی کرنے والے کا خاتمہ ہو جائے گا، اس سماج اور معاشرے کے اندر تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جس سماج اور معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی ہوگی، کم وزن کر کے لوگ جو ہے لوگوں کو دیں گے، سود اور بیاج کا کاروبار ہوگا، ایک دوسرے کے اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو وہاں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ لوگ گانا بجانا سنیں گے، لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، ڈرامے اور سیریل میں لگے رہیں گے، اللہ کی
کی آواز پر دھیان نہیں دیں گے تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ فحش کامی اور جو ہے زناکاری عام ہو جائے گی تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پانچواں سبب یہ ہے کہ گناہوں سے ہم تنہائیوں میں پاک نہیں رہیں گے، ہمارے جسم گناہوں سے تنہائیوں میں آلودہ رہیں گے تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ 5 اسباب ہیں میرے بھائیوں۔ اگر ان تمام پریشانیوں سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کے واسطے اللہ سے قریب ہوئیے، جڑیے، نماز پڑھیے، دینداری اختیار کیجئے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کہیں کھانے کی دعوت ہو تو 10 منٹ پہلے ہم پہنچیں گے کہ کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے، کہیں کھانا نہ ملے۔ لیکن افسوس ہے آج جمعہ کے دن ہمارا نام رجسٹر میں آنا ہے فرشتوں کے، بار بار عالم کہتا ہے جمعہ کی اذان سے پہلے پہنچیے، لیکن وہی بات، ہم آرام سے آئیں گے، آرام سے نماز پڑھ لیں گے، آرام سے خطبہ سن لیں گے۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھیے، ورنہ اللہ کا عذاب ہمارے اور آپ کے اوپر آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عثمان آباد لاتور کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، آپ نے سنا ہے؟ زلزلہ آیا تھا لاتور کے اندر، عثمان آباد کے اندر، تقریباً 10-15 سال 20 سال پہلے۔ آپ کو وہاں جا کر دیکھنا ہو چاہیے۔ ہم لوگ ممرہ میں پڑھتے تھے، ممرہ کے اندر عثمان آباد لاتور کے کچھ لوگ وہاں پر بھاگ کر آئے، ایک بلڈنگ کے اندر رہنے لگے، قیام کرنے لگے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہم لوگ چھوٹے بچے تھے، پوری زمین، پوری بلڈنگ 3 مالے کی بلڈنگ تھی، اللہ نے ان نافرمان بندوں کو بلڈنگ سمیت زمین میں دھسا دیا۔ آج بھی اس کا ٹیرس موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ 3 مالے کی بلڈنگ کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، پورے لوگ دھس گئے، اور پورا ٹیرس آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ میرے بھائیوں، ڈریے اللہ سے، ڈریے اللہ سے، ورنہ یاد رکھیے جب زلزلہ آئے گا، عذاب آئے گا نا، تو کوئی بچا نہیں سکتا آپ کو۔ آج تھوڑی سی آگ لگتی ہے تو ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگتی ہے، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگتا ہے، ارے اپنی جان پیاری ہے، پہلے اپنی جان بچاؤ۔ میرے بھائیوں، جب عذاب آئے گا نا تو کوئی نہیں بچائے گا آپ کو اللہ کے سوا۔ لہذا اللہ کو یاد کیجئے، اصلاح کیجئے، برائی کا خاتمہ کیجئے، سود بیاج سے اپنا آپ کو بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، عذاب کی جو بھی شکلیں ہیں اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ کر دے۔ رب العالمین تو اپنے سے رشتہ ہمارا مضبوط کر دے، تو اپنے سے ڈرنے والا بندہ بنا لے۔ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں ظاہری طور پر بھی تجھ سے ڈرنے والا اور باطنی طور پر بھی تجھ سے ڈرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے جو بھائی جو خود قرآن و سنت کی بات کو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کو مضبوط کر دے، ان کے دل کو کھول دے، قرآن سے قریب کر دے، اللہ سے قریب کر دے، اور اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو یا رب العالمین معاف فرما دینا۔ اے اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ